جزم کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب کسی حرف پر اس طرح کی علامت آئے گی تو اس کو جزم کہیں گے، جیسے حمزہ زبر نون تا زبر تا تا۔ کبھی کبھار یہ جزم حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر بھی آتی ہے، وہاں پہ ہم اخفا نہیں کرتے بلکہ اس حرف کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسے شا نون شا نون۔ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنہ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر اخفا کو پڑھ لیں گے۔ غنہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے لگا کر ناک سے آواز نکالتے ہیں، جیسے ان اللہ ان اللہ۔ جب ان پڑھتے ہیں تو اس میں غنہ کیا اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان 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 اللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے غنہ کی ادائیگی کا، جب ہم دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے من بعدی من بعدی۔ اب اخفا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اخفا کو ادا کرنے کے لیے ہم نہ تو زبان کو تالو سے لگاتے ہیں اور نہ ہی ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں، بلکہ زبان کو درمیان میں رکھ کر اخفا کرتے ہیں، جیسے حمزہ زبر نون تا زبر تا تا۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے کہ اخفا کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا؟ یہ بات ذہن شین کر لیں کہ عربک کے 28 یا 29 حروف الف با تا سا سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، ان میں سے 15 حروف ایسے ہیں، ان 15 حروف میں سے جب بھی کوئی حرف تنوین کے بعد آئے گا، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، جب بھی تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا یا نون ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ وہ 15 حروف جن کے بعد ہم نے اخفا کرنا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ جیسے من شر نارا ذات ان تقولوا